نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ قرآن عزیز کا جو ایک بہت ہی پیارا خوبصورت حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام برکات ہمیں عطا فرمائے۔ آج ہم آیت نمبر 82 سورۃ البقرہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب لیا تھا تم سے پکا وعدہ، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کی کسی کی بھی، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں سے مہربانی کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور صحیح صحیح نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ پھر تم نے منہ موڑ لیا مگر چند تم میں سے تھے جو ثابت قدم رہے اس بات پر، اور تم روح گردانی کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس وعدہ پر ثابت رہنے کا اقرار بھی کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہونا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب قتل کر رہے ہو، یعنی تم وہی لوگ ہو کہ جنہوں نے پہلے وعدہ کر لیا اور اب اس وعدے کو توڑنے والے ہو کہ اپنوں کو ہی قتل کر رہے ہو اور اپنوں کو ہی اپنے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور تم کیا کرتے ہو کہ مدد کرتے ہو اپنوں کے خلاف اپنے دشمنوں کی، جو ان کے دشمن ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہو، اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ۔ اور پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کو گھروں سے نکالنا۔ تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ تم خود ہی کہو کہ اب کیا سزا ہے تمہارے ایسے عمل کی تم میں سے، سوائے اس کے کہ رسوا ہو جائیں دنیا میں بھی اور قیامت کے دن میں، تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور بے شک اللہ بے خبر نہیں ہے ان کے ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ دراصل یہ جو داستان سنائی جا رہی ہے، یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ دو مشرک آبادیوں کا، دو قبیلوں کا، اوس اور خزرج دو قبیلے، اور ان کے مقابل میں دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے۔ یہ چونکہ آپس میں دونوں فریق تھے، لیکن جب لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو آپ اپنوں کے ہی دشمن ہو جاتے تھے، اپنے گروہ کے خلاف ہی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو اپنے لوگ ہوتے تھے انہیں اپنی میدان سے، اپنے وطن سے نکال دیتے، اور جنگ کے دوران یہ اپنوں کو قتل کرتے، اور جب ان کا کوئی جو ہے وہ اختلاف والی جماعت میں چلا جاتا، بس کم ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ تم انہیں باہر نکال دو اور جنگ کے دوران ان کے جان کے دشمن ہو جاؤ، اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو خود سے ہی پیسے دے کر، فدیہ دے کر تم انہیں آزاد کروانے لگ جاتے ہو۔ تو اس کا مطلب کہ تم کتاب یعنی تورات کے آدھے حصے پر عمل کرتے ہو اور آدھے حصے پر عمل نہیں کرتے۔ تو بالکل ایسا ہی حال ہمارا ہے قرآن عزیز میں، ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں آسان لگتی ہیں، اور ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگتی ہیں اور ہمارے نفس پر بھاری ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو قبیلوں کا ذکر فرمایا کہ تم وہی کام کرتے ہو جو تمہارے لیے آسان ہوتا ہے،
اور جو تمہیں مشکل لگتا ہے اس پر تم انکار کرنا شروع کر دیتے ہو. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، تو کچھ ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے پے در پہ ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، اور وہ معجزات کیا تھے کہ آپ پیدائشی اندھے کو اگر ہاتھ لگاتے تو وہ بینا ہو جاتا، یعنی اس کی آنکھیں واپس لوٹ آتی. اور اگر اسی طرح آپ کسی کوڑے کو شفا بخشتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، مردوں کو زندہ کرتے اور غیب کی خبریں دیتے تھے. جو لوگ اپنے گھروں میں کھاتے پیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیتے کہ آج تم نے گھر میں یہ کھایا ہے اور یہ پکایا ہے، تو لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے تھے. یہ سب معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. اور اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے بروح القدس پاک روح کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی، یعنی جبرائیل امی آپ کے ساتھ رہتے، آپ کی مدد فرماتے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو بہت ساری روشن نشانیاں، اور ہم نے اس کی تقویت کی یعنی مدد کی ہے جبرائیل امی سے. بس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند. اچھا، اس بات پر انہوں نے جواب یہ کہا، یہودی بولے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی ہمارے دلوں پر، اچھا یہ بڑے فخر سے کہتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے، اس لیے کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ محفوظ ہو گئے، یعنی ہمارے دلوں پر اگر حق بات اثر نہیں کرتی، اگر ہم حق سنتے نہیں، حق سمجھتے نہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جو عقائد ہیں نا، ہم نے ان کو دل میں رکھ کے اوپر غلاف چڑھا دیے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس لیے جو ہے وہ ہم کسی نبی کی بات نہیں سنتے، اس لیے تو ہم ہر کسی کا انکار کر رہے ہیں اور اس کو قتل کر رہے ہیں. اچھا، یہودی بولے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کفر کی وجہ سے تم پر لعنت کر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے. اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، یعنی قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو تورات کی، زبور کی، انجیل کی، سب آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اسی نبی کے وسیلے سے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چکے تورات میں تھا، اور یہ یہودی جب ذکر پڑھتے تھے کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے معزز نبی ہیں، بڑے عظیم نبی ہیں. تو لہٰذا جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تب تک یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح مانگا کرتے تھے. جب کبھی جنگ ہوتی تو یہ تورات میں چونکہ حضور کا ذکر پڑا ہوا تھا تو یہ کہتے کہ یا اللہ جو تیرا آخری نبی ہے اس کے وسیلہ سے ہمیں فتح دے. اچھا، پہلے یہ فتح مانگتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب فرما دیتا کہ حضور کا وسیلہ مانگا ہے. لیکن جب آپ تشریف لا چکے تو حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے انہوں نے حضور کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ میں بات یاد کروا رہا ہے کہ جب تک وہ آئے نہیں تھے تم تو ان کی نام لے لے کر فتح مانگتے تھے. اب جب وہ تشریف لا چکے ہیں تو تم ان کو پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہو. کیسا تمہارا حسد ہے، کیسا تمہارا بغض ہے. فرمایا اور جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے. لہٰذا لعنت ہے اللہ کی کفر کرنے والوں پر. استغفر اللہ معاذ اللہ. بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے سودا کیا ہے. بہت بری چیز ہے کہ اپنی جانوں کا انہوں نے کتنا برا سودا کیا کہ دنیا کا چھوٹا سا جو ہے وہ آرام اور عیاشی اور تھوڑی سی چیزیں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا حق چھپا دیا. دراصل یہ جو یہودی ہیں، ایک سیدھی سی بات بتا دو جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ یہودی اتنے حسد کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس کی ایک ہی وجہ تھی، یہ کہتے تھے کہ جو آخری نبی ہے وہ ہماری خاندان سے ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے قوم سے ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اکثر تو نبی جو ہے، یہ میں نے کل جیسے آپ کو تعارف کروایا تھا
کہ جتنے بھی نبی، اکثریت نبی جو ہیں وہ یہودیوں میں سے، یعنی ان کی قوم بنی اسرائیل میں سے تشریف لائے. اب ان کو یہ تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوں گے، جن کا اتنا بڑا رتبہ ہوگا، اتنا بڑا مقام ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے، اس کے بعد کوئی شریعت ہی نہیں ہوگی. اچھا، جب اللہ پاک کی قدرت سے وہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو یہ حسد، یہ جلن، یہ بغض، یہ اناد ان سے برداشت نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے، اس حسد کی وجہ سے اتنے گناہ کیے، اتنا کفر کیا، اتنی زیادہ جو ہے وہ مخالفتیں کی کہ وہ آج تک کبھی ہمیں امت محمدیہ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، کبھی قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے کوئی یہودی اور کوئی عیسائی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھنا آپ نے. تو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے بدلے میں تم نے سودا کیا وہ کتنی بری چیز ہے، دنیا کا چھوٹا سا سامان ہے، انہوں نے اپنی جانوں کے کتنی چھوٹی قیمت ادا کی ہے، اور وہ یہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی ہے. قرآن اللہ نے نازل کیا اور وہ اس کتاب کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ فرمایا حسد کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اللہ تعالیٰ تو جس پر چاہے گا اس پر عطا کرے گا. یہ تو ضروری نہیں کہ اگر یہودی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ہی نبی آئے تو وہاں سے ہی نبی ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب تو قادر ہے، وہ کسی پر بھی جس پر چاہے وہی فرما سکتا ہے اپنے بندوں میں سے. فرمایا سو وہ حقدار ہو گئے اللہ کے غضب کے. کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا بہت بڑا عذاب ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لیا اس پر جسے اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو نازل کی گئی ہے ہم پر، اور وہ کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی حق ہے. تصدیق کرتے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. یعنی تو یہودی کہتے ہیں ہم تورات کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے، کسی کتاب پر. تو انہیں یہ عقل نہیں کہ جو قرآن ہے وہ تو تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے پاس کتاب ہے. آپ فرمائیے پھر تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو؟ اگر تم صرف تورات کو مانو گے تو تورات میں بھی تو اللہ کے انبیاء کا احترام لکھا ہوا ہے، ان کا ادب تم پر فرض ہے، ان کی اطاعت تم پر فرض ہے، لیکن تم تو اس کا الٹ کرتے ہو کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے ہو، اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کر دیتے ہو. تو فرمایا اگر تو تم صرف تورات پر ہی ایمان لاؤ گے تو پھر اس کا بھی الٹ کرتے ہو، کیسے تم ضدی انسان ہو. اور فرمایا اس سے پہلے اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے تھے تو پھر انبیاء کو قتل کیوں کیا، انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو اپنا معبود. اس کے بعد اور تم تو عادی ہو ظلم کرنے کے، تم تو عادی ہو، جفاکار ہو. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، تمہارے سروں پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ہم نے کہا کہ اسے مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا، اور خوب غور سے سنو. جب بھی تم پر اللہ کا کلام پڑھا جائے اسے خوب غور سے سنو. قالوا سمعنا وعصینا، استغفر اللہ. ان لوگوں نے کہا، اچھا، انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم نافرمانی کریں گے. دل میں کہا، زبان سے کہا سمعنا ہم نے سنا ہے، لیکن دل میں کہا وعصینا اور ہم نافرمانی کریں گے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو وَأُشْرِبُوا، اور ان کے دلوں میں ڈال دی گئی اس بچڑے کی محبت. جب یہ آیت پڑھیں تو پھر اس پر کہا کریں سمیعنا وَأَطَعْنَا، سمیعنا وَأَطَعْنَا، اللہ ہم نے سنا بھی ہے اور ہم تیری اطاعت بھی کرتے ہیں. غفرانک، اللہ تو ہمیں بخش دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے تو تیری طرف لوٹنا ہے. وہ تو کافر تھے، یہودی تھے، ضدی تھے، ہٹ درم تھے، اس لیے وہ کہتے تھے سمیعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کر دی ہے. استغفر اللہ. لیکن ہم جب یہ آیت پڑھیں تو ہم کہیں گے سمعنا واطعنا، اللہ نے سنا بھی ہے. اب دیکھیں کتنے پیار سے قرآن سن رہے ہیں، کتنی محبت سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم نے یہ قرآن سنا بھی اور ہم نے اس پر انشاءاللہ اطاعت کا وعدہ بھی کر لیا اور نیت بھی کر لی انشاءاللہ. فرمایا کہ نحوست تھی، فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں، یہ تمہارا عجیب و غریب ایمان
اگر تم ایماندار ہو آپ فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت ہے، آخرت کا گھر ہے اللہ کے ہاں مخصوص، یعنی اگر وہ جو یہودی ہیں وہ کہتے تھے جو جنت ہے وہ صرف ہمارے لیے، وہ جو جنت ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں سے فرمائیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے پاس جو گھر ہے وہ صرف تمہارا ہے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر تم ایسا کرو آخرت کی ذرا دعا، موت کی ذرا دعا تو کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پھر تم موت کی ذرا دعا تو کرو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ صرف تمہارے لیے ہے، تو تم یہ یہودی جو ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نہیں مانے تو فتنے میں پڑ گئے۔ اچھا فتنہ کیا تھا؟ وہ ایسی چیزوں کی محبت میں پڑ جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، بنی اسرائیل کا بھی یہی عقیدہ تھا اور آج تقریباً ہم لوگوں کا بھی یہی عقیدہ بن گیا کہ جو جنت ہے وہ صرف ہماری ہے۔ یعنی جب بندے کو یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جنت صرف میری ہے، تو یاد رکھیے اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور ہم جنت میں جائیں گے، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ اعمال کے بغیر اور تقوی کے بغیر ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کو صرف ایک لقمے نے جنت سے زمین پر بھیج دیا تھا اور ابلیس کو صرف ایک سجدے کے انکار نے شیطان قرار دیا تھا، اور یہ ایک سوچ بنا لینا کہ جنت صرف ہماری ہے، اور ہم ہی حدیث میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت پر چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہماری زبان کی پکڑ جو ہے وہ